السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النحل کی جو آیت نمبر 70 میں ذکر کیا گیا، اور سب سے پہلے جان لیتے ہیں ہم کہ سورہ النحل یعنی نحل کس کو کہا جاتا ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، جو عام مکھی سے بڑی ہوتی ہے، جسے ذباب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وحی کا اصطلاحی معنی خفیہ اشارہ الہام ہے، جو کہ اس سے مراد فطری تعلیم ہے، اور یہ فطری تعلیم ہی ہے کہ مکھیوں کا اس میں جو رنگ ہے وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ملتا جلتا ہے، لیکن اس کے پیٹ سے نکلنے والا شربت وہ مختلف ہے۔ شفا اس میں کیسی ہے، اسم نکرہ ہے، یہ بعض اوقات تعظیم کے لیے یعنی کسی چیز کے بڑے حصے کو کور کرنا، اس میں بہت سی بیماریوں کی شفا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے۔ نمبر 1 پچھنے لگانے میں، نمبر 2 شہد کے پینے میں، اور نمبر 3 داغ لگوانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ جس طرح شہد کی مکھی مختلف پھولوں سے رس نچوڑ کر لاتی ہے، اسی طرح علم والے جگہ جگہ سے علم حاصل کر کے پھر اس کا نچوڑ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے بندے غور و فکر کر کے حکمت تلاش کرتے ہیں، اور یہ انسانی روح کے لیے شفا کا کام کرتی ہے۔ سیکھنے والے مکھی سے بھی سیکھتے ہیں، اس کی دیکھیں اقسام کون کون سی ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1 ملکہ مکھی، نمبر 2 نر مکھی، نمبر 3 مادہ مکھی یعنی ورکرز میں سے جو ہوتی ہیں۔ یہ جو مکھی ملکہ ہوتی ہے نا، یہ صرف انڈے دیتی ہے، اور یہ باقی مکھیوں سے بڑی اور ٹیم کی لیڈر ہوتی ہے، جبکہ دوسری ٹائپ کی جو مکھیاں ہیں یعنی نر مکھی، تو ان کا کام صرف کیا ہے کہ پیدا کرنا یعنی انڈے مزید دینا، اور پھر وہ بعد میں کیا ہے مر جاتی ہیں۔ اسی طرح جو تیسری ٹائپ کی ہیں وہ ہیں ورکرز، یہ چھتے بناتی ہیں، پھلوں سے رس چوستی اور نیکٹر جمع کرتی ہیں۔ شہد کی مکھی کا گھر قدرت کی کاریگری کا نمونہ ہے۔ اس کے 6 سائزز ہیں، اور دنیا کی مفید ترین خوراک شہد بناتی ہیں۔ ریاضی دان بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد شیپ ہے جس میں سب سے زیادہ ذخیرہ ہوتا ہے۔ مکھی کی تیار کردہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں، اس نے براہ راست اللہ سے تعلیم لی ہے۔ تو ہم سب کے لیے سبق کیا اس میں ملتا ہے کہ جب سب کا مقصد ایک ہو تو پھر کام عمدہ طریقے سے ہو جاتا ہے، کیونکہ شہد کی مکھی اپنے رب کی مکمل اطاعت کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، نمبر 1 شہد کو، اور دوسرے نمبر پہ قرآن کو۔ اپنی پوری زندگی میں مکھی شہد کا 12واں حصہ یعنی 1 چمچ تیار کرتی ہے، 1 یا 2 قطرے۔ تو قرآن جو ہے انسان کی تعلیم ہے، اور شہد مکھی کی، لیکن شہد کی مکھی نے اپنا سبق یاد کر لیا اور انسان بھلا چکا ہے، اور شہد کی مکھی گھر سے نکل کر بے فائدہ چیزیں چھوڑ آتی ہے، لیکن ہم اہم کام چھوڑ آتے ہیں، کرتے ہی نہیں۔ اور پھر اگلے نمبر پہ کیا ہے، ایک ہی چھتے میں مکھیاں اتفاق سے رہتے ہیں، لیکن ہم اتفاق سے نہیں رہ سکتے۔ یہ ہے اس میں یعنی ایک شہد کی مکھی میں اور ایک انسان میں فرق۔ اس کے کام میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور اندھیرے میں بھی کام کرتی رہتی ہے۔ وہ ایک مخصوص قطرہ اس پھول پر چھوڑ آتی ہے اور اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جو کہ اس سے رس لیا جا چکا ہے اور یہ خراب ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ پھر مومن کی جو پہچان ہے وہ ہے اعلیٰ کردار۔ مکھی کیا کام کرتی ہے اور مومن، چلیے جان لیتے ہیں ہم کہ مکھی اپنے کام میں سنجیدہ ہوتی ہے اور مومن بھی اپنے کام میں غیر سنجیدہ نہیں ہوتا۔
جبکہ شہد بنانے کا عمل مکھی ایک ہی وقت پر کرتی ہے اور مومن کام کے فوری نتیجے پر نظر رکھتے ہیں۔ اسی طرح مکھی اپنے تجربے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جبکہ ایک مومن جو انسان ہے ہم میں سے ہر ایک اپنا تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ مکھی اس کے اندر یہ نشانی ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اور وہ نشانی کیا ہے کہ اپنے مقصد سے اگر کوئی ہٹانا چاہے تو ہٹ نہ سکے، جس طرح اگر اس کے کام میں کوئی چھیڑ دے تو وہ اتنا برے طریقے سے کاٹتی ہے کہ دوبارہ کوئی جرت نہ کرے۔ لیکن مومن کیا ہے، یعنی ہم نے غور و فکر شہد کی مکھی سے لیا ہی نہ، تو غور و فکر کے درجے تک کون پہنچتا ہے؟ جو سننا چاہتے ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو عقل اور شعور سے کام لیتا ہو۔ اسی طرح دیکھیں یہ تینوں جو مشروبات میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ہے شہد کا۔ مکھی کی تیار کردہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی، ہرگز، یہ اب آپ نے ساتھ ہی جان لینا ہے۔ پھر اگلے جو مرحلے پر ہے، اگلی آیت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 71 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَعْدٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، فضل، اس نے فضیلت دی، بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، پھر رزق میں، فَمَا الَّذِينَ، تو نہیں وہ لوگ، فضلوا، جو فضیلت دیے گئے، برادی، را دال، پھیرنے والے، لوٹانے والے، رزقہم، اپنا رزق، علی ما ملکت، اوپر ان کے جن کے مالک ہیں، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، فہم، تو وہ، فیہ، اس میں، سواء، برابر ہوں۔ افبنعمت اللہ، نون عین میم، کیا بھلا اللہ کی نعمت کا، یجحدون، جیم ہا دال، وہ انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہے کہ وہ انکار، وہ منکر کیوں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم مزید جانیں گے کہ سورہ نحل میں توحید کے دلائل میں سب سے پہلے نفس کی نشانی اور پیدائش پر توجہ دی، پھر آفاق کی نشانیاں، پھر دوبارہ خارجی نفس کی طرف متوجہ کرنے کے بعد یہ مثال کہ اللہ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، پہلے وہ بچے کی شکل میں، اس کے بعد وہ خوراک کھاتا ہے، قد بڑھتا ہے، عقل اور علم میں اضافہ، پھر مخصوص وقت تک سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے تو غذا کم، عقل میں بھی کمی، یادداشت میں کمزوری، برداشت میں کمی، حتیٰ کہ پہلی جیسی شکلیں بھی نہیں رہتی، تمام باتیں بھولنے لگتا ہے، اور اسی کو ارذل العمر کہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ بعض بیماریاں، مثلاً چمچ اٹھا کر کھانا کھانے کو بھول جانا، لباس بدلنا بھول جانا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس سے پناہ مانگی۔ تو وہ دعائیں کون کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں عاجزی، سستی، بزدلی، بہت بڑھاپے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اعوذ باللہ ان ارد الی ارذل العمر واعوذ باللہ من البخل والجبن۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میں حقیر عمر کی طرف لوٹائی جاؤں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں بخل اور بزدلی سے۔ تو ارذل العمر یعنی بھولنے کی جو بیماری ہے، دنیا میں 12 ملین لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، جو آئندہ 3 گنا بڑھ جائے گی۔ تو جب زیادہ انسان کے اندر
کوئی پروڈیوس چیز ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ دماغ کے ساتھ چپکنے لگتی ہے۔ اس میں بھی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے کہ ابتدا میں بھولنے لگنا، شروع میں یہ 2 سے 4 سال تک رہتی ہے، گنتی کے نمبر کی پہچان، کھانا کھانا بھول جانا، حتیٰ کہ نگلنا بھول جانا۔ یہ چیز گھر کے روزمرہ میں اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے نمبر پہ اس میں 3 سال مریض کو کچھ یاد نہیں رہتا، گھبراہٹ پیدا، شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنے فیملی ممبرز کو بھول جانا، کھانا نگلنا بھول جانا، لباس بدلنا، الفاظ کو سمجھ نہ پانا وغیرہ۔ تو اس کے لیے دعا اب ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، اور وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری، تکلیف اور مصیبت سے، جس نے اسے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اللہ نے کس نعمت کے چلے جانے کی یہاں پر بات کی؟ حافظے کی خرابی کی وجہ سے علم کے چھن جانے کی۔ یہاں تک آپ لوگ اس سے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔